السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں شگفتہ میم جو آپ کو اردو پڑھاتی ہے فیض ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں. تو آج میں آپ کو جو افسانہ پڑھانے جا رہی ہوں وہ ہے نور شاہ کا، یعنی آسمان، پھول اور لہو. تو یہاں پہ نور شاہ جو ہے وہ کشمیر کا ہی رہنے والا ہے، ڈل گیٹ کے علاقے میں. تو سری نگر کا ہی رہنے والا تھا، اس وجہ سے اس نے یہ افسانہ جو لکھا ہے آسمان، پھول اور لہو، ایک طرح سے وہ اس افسانے کے ذریعے اپنے سماج کی عکاسی کرتا ہے کہ مطلب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے مطلب اس جہاں وہ رہ رہا ہے، تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس نے اس افسانے کے ذریعے یہ واضح کیا ہے کہ کس طرح سے یہ جو ہے، جیسے آسمان جو ہے ایک طرح سے یہاں تقدیر کے ساتھ رکھیں گے ہم، پھول ہوا معصوم سا بچہ، اور لہو جو ہے خون خرابہ. تو یہاں پہ افسانہ جو ہے آسمان، پھول اور لہو ایک ہی مرکز ہے، اس کا ایک ہی واقعہ متاثر کرتا ہے. جب ایک افسانہ نگار خود اس واقعے سے متاثر ہو جائے تب جا کے وہ افسانہ لکھ سکتا ہے. تو افسانہ میں نے پڑھایا ہے کہ وہ ہوا شارٹ سٹوری، مختصر سی کہانی جس میں ایک ہی واقعے کو واضح کیا جائے. تو یہاں پر بھی ایک ہی واقعہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ دکاندار کے پاس جاتا ہے گڑیا خریدنے کے لیے، لیکن وہاں پہ ایک عورت ہوتی ہے. یہ میں اس افسانے کا مختصر سا خلاصہ بیان کر رہی ہوں. تو وہاں پہ ایک عورت ہوتی ہے جو وہاں چیزیں خریدنے جاتی ہے. تو اس معصوم سے بچے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس گڑیا کو خرید لیتا. دکاندار اسے انکار کر دیتا ہے. تو اس طرح سے یہ معصوم سا بچہ، خوبصورت سا بچہ اس عورت کو بولتا ہے کہ ان پیسوں سے گڑیا نہیں خریدی جا سکتی. تو عورت اس سے پوچھتی ہے اس کو کیا کرنا ہے. وہ اسے بولتا ہے کہ مجھے بہن کو دینا ہے، تو کیونکہ میری بہن اللہ کے پاس گئی ہے، آسمان میں ہے، تو وہاں پر چلی گئی ہے. اس کے پاپا نے اس کو بولا تھا. تو اس کی ماں اب جلدی وہاں جانے والی ہے، اس لیے اپنی ماں کے ذریعے میں یہ گڑیا اپنی بہن کو دینا چاہتا ہوں. تو وہ ایک طرح سے وہ عورت ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ اس کی بہن گزر چکی ہے. تو پھر وہ اس سے کہتی ہے آپ میرے بیگ میں پیسے ڈالو، تو اس طرح سے اس میں بہت سارے پیسے ہو جائیں گے. تو پھر اس طرح سے وہ پیسے ڈالتا ہے، معصوم سا انوسنٹ بچہ اس کے عورت کے بیگ میں ڈالتا ہے. تو پھر وہ اپنے پیسوں سے اس کو وہ گڑیا خرید لیتی ہے اور کہتی ہے یہ لو آپ دیکھو کتنے پیسے، اور وہ پیسے اس کو واپس دیتی ہے. تو وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے، اس معصوم کے بچے کے بارے میں وہ ایک طرح سے سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اس نے کیا کہا. پھر وہ دیکھتی ہے اخبار میں، جب وہ گھر جاتی ہے اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے، وہ ماں اور بہن اس کو جانا ہوتا ہے، ان کو جانا ہوتا ہے کسی شادی میں. تو پھر ورمل سائڈ سے، تو وہاں پر بس سٹینڈ پر گرینیڈ پھٹ جاتا ہے. اس طرح سے اس کی ماں زخمی ہو جاتی ہے، اور یہ جو بہن ہوتی ہے وہ وہیں پر زخموں کی تاب نہ لا کر فوت ہو جاتی ہے. تو ان کی 10 سالہ بیٹی خالدہ موقع پر ہی جاں بحق ہو جاتی ہے. تو اس کی بہن، اس لڑکی کی بہن، تو جب یہ عورت یہ خبر پڑھتی ہے تو وہ ایک طرح سے حیران ہو جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہے. تو اسے یہ معصوم سا بچہ دکھائی دیتا ہے جیسے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا ہے، اپنی ماں کو ڈھونڈ. تو اس کی ماں بھی پھر فوت ہو جاتی ہے. ایک طرح سے اس افسانے کے ذریعے نور شاہ نے یہ ظاہر کیا ہے کہ کس طرح سے یہ لہو جو ہے، خون خرابہ جو ہے، کس طرح سے انسانوں کی جان لے رہا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. میں نے مختصر سا یہ بیان کیا. تو یہاں پر یہ گرامر جو ہے، حروف جار، یہ میں نے پڑھایا ہے آپ کو، پھر بھی آپ نظر دے دو گے. امید ہے آپ کو یہ تھوڑا سا سمجھ میں آیا ہوگا. کہیں پر بھی کوئی دقت ہے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہو. خدا حافظ.